تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایمان، صبر اور انجام کی ایک بہت ہی عظیم داستان کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جو ذرا سوچئے 950 سال تک چلا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ چلیں ذرا تصور میں لاتے ہیں ایک ایسی قوم کو جسے اللہ نے زمین کا سب سے بہترین، سب سے خوبصورت ٹکڑا دیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہر نعمت، ہر آسائش موجود تھی۔ ہماری کہانی کا پہلا حصہ ایک ایسی دنیا سے شروع ہوتا ہے جو نعمتوں سے تو بھری تھی مگر پھر کہیں کھو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کا راستہ چھوڑ کر یہ قوم بت پرستی تک آخر پہنچی کیسے۔ یہاں نا ایک بہت ہی گہرا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو تھی جنت جیسی زمین، مطلب آج کے عراق کا وہ حصہ جہاں سب کچھ تھا، نرم ہوائیں، بہتے دریا، اور دوسری طرف تھے وہ لوگ، جسم ان کے پہاڑوں جیسے مضبوط، لیکن دل تکبر کی وجہ سے سمجھے پتھر بن چکے تھے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ گمراہی شروع کیسے ہوئی؟ بہت معصومانہ طریقے سے، نیک لوگوں کی عزت سے۔ ان کی یاد میں مجسمے بنائے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لیکن پھر نسلیں گزرتی گئیں اور یہ عزت عبادت میں بدل گئی، اور بس یہی شرک کی شروعات تھی، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ اور اب کہانی کا رخ مڑتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس عظیم مشن کی طرف، جو پورے 950 سال تک جاری رہا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کے لیے پہاڑ جیسے صبر کی ضرورت تھی۔ 950 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ صبر، استقامت اور مسلسل کوشش کے 950 سال ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، ایک ہی پیغام، ایک ہی شخص تقریباً 1000 سال تک دیتا رہا۔ لیکن جواب میں کیا ملا؟ شدید انکار۔ وہ لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تاکہ نہ حضرت نوح کو دیکھ سکیں اور نہ ان کا پیغام سنیں۔ یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں تھا، یہ تو پیغام سے کھلی دشمنی تھی۔ قوم کے سردار بڑے تکبر سے کہتے، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں سننے والے۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہی ہوتا تو ہم میں سے کسی امیر اور طاقتور لیڈر کو چنتا، نہ کہ ایک غریب کمزور آدمی کو۔ ان کا غرور اصل میں ان کی عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ صدیوں کے انکار کے بعد اب کہانی ایک نئے، بڑے ہی عجیب موڑ پر آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم ملا جو کافروں کی نظر میں مکمل طور پر پاگل پن تھا اور ان کے مذاق کا ایک نیا بہانہ بن گیا۔ جب صدیوں کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم کبھی ایمان نہیں لائے گی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ تب اللہ کا حکم نازل ہوا، ایک کشتی تیار کرو۔ ذرا منظر سوچیں، ایک خشک صحرا کے بیچوں بیچ ایک نبی کشتی بنا رہا ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان کا مذاق اڑایا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے، کشتی اس ریگستان میں؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ کشتی ان کے لیے نہیں بلکہ ایمان والوں کی نجات کے لیے تھی۔ اور یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ نچلی منزل جنگلی جانوروں اور چوپایوں کے لیے، بیچ والی منزل ایمان لانے والے انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر والی منزل پرندوں اور کھانے پینے کے سامان کے لیے رکھی گئی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب آسمان اور زمین میں اپنا سارا غضب انڈیل دیا۔ کہانی کا کلائمیکس، یعنی وہ عظیم صفائی والا طوفان۔ عذاب کے شروع ہونے کی نشانی بھی بڑی عجیب تھی۔ تنور یعنی مٹی کا وہ چولہا جس میں روٹی پکتی ہے، اس میں سے آگ کی جگہ پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ وہ معجزاتی لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ پھر تو بس آسمان نے اپنے سارے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، اوپر سے موسلا دھار بارش، نیچے سے ابلتا ہوا پانی، اور یہ دونوں پانی اس فیصلے پر مل گئے جو لکھا جا چکا تھا۔ اس عظیم طوفان کے بیچ ایک باپ اور بیٹے کا دل دہلا دینے والا مکالمہ بھی ہے۔ حضرت نوح نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ مگر بیٹے نے تکبر سے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور تبھی ایک بہت بڑی لہر دونوں کے بیچ میں آ گئی اور بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آخر کار اللہ کا غضب تھما اور پانی اترنے لگا۔ وہ مبارک کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور ان چند بچ جانے والوں سے انسانیت کے بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔
اچھا، تو اس پرانی کہانی کا آج کی جدید دنیا کے لیے کیا سبق ہے؟ اور آج کے زمانے میں نجات کی کشتی کیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کہانی میں ایک بہت گہری مثال ہے۔ اس وقت نجات کی کشتی لکڑی اور کیلوں کی بنی تھی، جس نے ایمان والوں کو پانی کے طوفان سے بچایا۔ لیکن آج کی نجات کی کشتی وہ ایمان اور نیک اعمال کی ایک روحانی کشتی ہے، جو ہمیں کفر اور گمراہی کے طوفان سے بچاتی ہے۔ تو آج کی اس روحانی کشتی کے حصے کیا ہیں؟ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، نماز، سچے دل سے توبہ، قرآن پر عمل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہی وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں نجات کا راستہ ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال رہ جاتا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آج ہمارے بت کیا ہیں؟ کیا یہ پیسہ ہے، کیریئر ہے، سوشل میڈیا پر ملنے والی شہرت ہے، یا پھر لوگ کیا کہیں گے کا خوف؟